बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद के आग से निकलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम को रुख किया और वहीं ज़िंदगी बसर करने लगे। मुल्क शाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जो बड़ा ही खूबसूरत और आला शान और शौकत वाले कपड़े पहनकर किसी जगह रवाना हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम एक बादशाह के महल में जा रहे हैं। उनकी बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो ऐसी खूबसूरत है कि उस जैसी हसीन औरत इस दुनिया में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए जो भी रिश्ता आता है वो उसको इनकार कर देती है। उस शहजादी का कहना है कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। 7 दिन से मुसलसल ये सिलसिला जारी है कि सब लोग वहां जाते हैं और वह शहजादी किसी को पसंद नहीं करती, सबको महल से भगा देती है। ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ उस बादशाह के महल में ये अजीब मंजर देखने चले गए। जब सब लोग वहां उस महल के मैदान में आकर बैठ गए तो वो शहजादी अपनी नौकरानियों के साथ बहुत अच्छे लिबास और चेहरे को ढांप कर एक बहुत बड़े बर्तन में सोने और चांदी के जवाहरात लेकर मामूल के मुताबिक सब लड़कों को देखने लगी। शहजादी ने दूर से देखा कि आज उन लड़कों में एक ऐसा लड़का था जिसकी पेशानी नूर से चमक रही थी। शहजादी ने उस लड़के में अजीब कशिश महसूस की जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और सोने चांदी से भरा हुआ बर्तन हजरत इब्राहीम की गोद में उंडेल दिया और वापस जाकर अपने वालिद के साथ तख्त पर बैठ गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने अपनी लड़की से कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तेरी पसंद बहुत ही अच्छी है। तूने नेक और परहेजगार लड़के को पसंद किया है, लेकिन ये लड़का मुझे माली लिहाज से गरीब लगता है। इसलिए बादशाह ने लड़की से कहा, ऐ मेरी बेटी, ये गरीब और परदेसी लड़का है, इससे शादी ना करो। वहां जो लोग बादशाह के पास बैठे हुए थे उन्होंने बादशाह की बेटी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी करने के लिए हाँ करवा दी। शादी का सारा खर्चा बादशाह ने दोनों तरफ से खुद उठाया। बादशाह की लड़की की शादी का चर्चा सारे मुल्क में आम हो गया। नाजरीन ग्रामी, उस शहजादी का नाम हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा था। कुछ रिवायात में यह बयान किया गया है कि हजरत सारा और हजरत अम्मा हवा ऐसी खवातीन थीं जो कि इंतहा की हसीन और जमील थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी को भी चंद ही दिन गुजरे थे कि आप अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। मिस्र में उस वक्त कुप्तियों की हुकूमत थी और याद रहे कि कुप्तियों के हर बादशाह को फिरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। कुछ लोग समझते हैं कि फिरौन खास उस बादशाह का नाम था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, जबकि फिरौन किसी बादशाह का नाम तारीख में नहीं रहा। फिरौन एक लक़ब है जो कि कुप्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता था। उस वक्त उमर बिन इब्नुल कैस वहां का फिरौन बादशाह था। सफर पर जाते हुए लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी को साथ लेकर ना जाओ। मिस्र का बादशाह औरतों का बेहद शौकीन है, वो औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। उसने खूबसूरत लड़कियां अपने सामने पेश करने के लिए आदमी रखे हुए हैं जो शहर भर से लड़कियां उसके पास लेकर आते हैं। वो लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करके उन लड़कियों को बेपनाह दौलत से नवाजता है। जब भी कोई नया मुसाफिर किसी औरत के साथ मिस्र में दाखिल होता है तो उस मिस्र के फिरौन के फौजी उस औरत को गिरफ्तार करके सबसे पहले बादशाह के पास ले जाते हैं और वो फिरौन उस औरत को कुछ रातें अपने पास रखता है और फिर छोड़ देता है। नाजरीन ग्रामी, यह याद रहे कि मिस्र के तमाम बादशाहों को फिरौन के लक़ब से जाना जाता था। लोगों की इस बात को सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई कि मैं तो काफी बूढ़ा हूँ और सारा बेहद हसीन और जमील है, ऐसा ना हो कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सच हो। इस डर से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा संदूक लिया और उसमें अपनी बीवी को बंद करके उस संदूक को ताला लगा दिया, एक ऊंट के ऊपर रख दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफिले वालों के साथ शहर में पहुंचे तो शहर वालों ने संदूक को खोलने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के लोगों को संदूक ना खोलने के लिए कहा और फरमाया कि तुम इस संदूक को मत खोलो। अगर तुमको इसके बदले सोना चांदी भी वसूल करना है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। जब मिस्र के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनी तो उनके दिल में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि इस संदूक में ऐसी क्या चीज है कि जिसके बदले में ये आदमी हमको सोना चांदी भी देने को तैयार है। उन्होंने कहा, अब तो हम इस संदूक को जरूर खोलेंगे कि इसमें क्या है। शहर के लोगों ने जिद करते हुए संदूक को खोल दिया तो उन्होंने देखा कि एक हसीन और जमील औरत इस संदूक में बंद की हुई है। उन्होंने कभी इतनी हसीन और जमील औरत ना देखी थी। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور حضرت سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو مجھے سونپ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے درندہ صفت فوجوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اور اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ بادشاہ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ میں پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں ہے کہ اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھ اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر وہ ہر بار ناکام رہا۔ پھر اس نے سارہ بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی اور بادشاہ مصر اپنی رانوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو اس نے حضرت بی بی سارہ کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرا خاوند اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ہٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ بی بی سارہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو زمین سے باہر نکال دیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کو بد نظری سے دیکھا تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جبکہ وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ سے کہا اے بی بی، میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ سے دعا کی اے اللہ، اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی سارہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی، درخواست کی تو حضرت بی بی سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آ رہا، یہ سب دعا میرے خاوند کر رہے ہیں، اب ان کی ہی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم کو کہا اے ابراہیم، میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین اور جمیل سارہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ کو شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ کو دور فرما دیا ہے۔ میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس لیے تمہیں کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر میں 10 سال گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک کوئی اولاد نہ عطا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ پاک نے حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا گیا، جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا: اے میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا: تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ کچھ روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 6 لڑکوں سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئیں جن کا نام حجورہ تھا۔ روایات میں ہے کہ اس عورت کے بدن سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشخبری سے مالا مال کیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔